مایوسی سے اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس کا جواب شاید بہت سے لوگ اپنے دل میں تلاش کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بار بار دعا کی مگر حالات نہیں بدلے؟ کیا کبھی رات کی تنہائی میں آپ نے اللہ سے رو رو کر مانگا لیکن صبح ہوئی تو سب کچھ ویسا ہی تھا؟ کیا کبھی آپ کے دل نے کہا شاید میری دعا قبول نہیں ہوتی، شاید اللہ نے مجھے بھلا دیا ہے؟ اگر کبھی آپ کے دل میں ایسے خیالات آئے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے کیوں منع فرمایا اور ایک مومن کو ہر حال میں امید کیوں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مایوسی صرف ایک احساس نہیں بلکہ یہ انسان کے دل سے اللہ پر بھروسہ کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ اپنے مسائل کو بہت بڑا اور اللہ کی قدرت کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مشکل کو ضرور دیکھتا ہے لیکن اپنے رب کی قدرت پر یقین کبھی نہیں کھوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس موقع کی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام برسوں سے ان سے جدا تھے۔ ظاہری حالات میں امید بہت کم دکھائی دیتی تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کی امید حالات سے نہیں بلکہ اپنے رب سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا کہہ دے کہ اب کوئی راستہ نہیں، تب بھی اللہ ایک ایسا راستہ پیدا کر سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں، مایوسی ایمان کو کمزور کرتی ہے جبکہ امید بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان سے بہت زیادہ گناہ ہو جائے، اگر وہ بار بار غلطیاں کرے، کیا پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتا ہے؟ قرآن اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن کریم اس سوال کا نہایت خوبصورت جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف وہ لوگ میری رحمت کے مستحق ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان بندوں کو پکارا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو گئے، پھر بھی فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کا اعلان ہے۔ معتبر تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت بندوں کے لیے امید کا عظیم پیغام ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان گناہوں پر قائم رہے، بلکہ یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے
تم سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے، قرآن کا پیغام نہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی انسان سے غلطی ہو وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھے۔ یاد رکھیں، جس رب نے آپ کو بار بار سانس لینے کا موقع دیا، جس رب نے ہر صبح آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی، وہی رب آپ کے لیے ہدایت، مغفرت اور آسانی کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ اس لیے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اپنے رب سے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جب بندہ اللہ سے امید چھوڑ دیتا ہے تو اپنے دل کا سب سے مضبوط سہارا کھو دیتا ہے۔ لیکن ابھی ایک اہم سوال باقی ہے۔ اگر مایوسی گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ بیماری، ناکامی، رشتوں کی تلخی یا زندگی کی مسلسل آزمائشوں کی وجہ سے ہو، تو ایسے وقت میں ایک مومن کیا کرے؟ آئیے قرآن ہی سے اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ اسی پر ہم آگے، جب انسان مسلسل آزمائشوں سے گزرتا ہے تو کبھی کبھی دل کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور عظیم خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے، میں قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت ہے، بلکہ فرمایا، میں قریب ہوں۔ یہ قرب صرف فاصلے کا نہیں، بلکہ رحمت، علم اور جواب دینے کا قرب ہے۔ اللہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے، اس کے دل کا حال جانتا ہے اور اس کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جواب فوراً مل جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دل میں مایوسی آنے لگتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، مگر اس کی قبولیت ہمیشہ اسی انداز میں نہیں ہوتی جس انداز کی ہم توقع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا میں دیر ہو تو اسے اللہ کی بے توجہی نہ سمجھیں، بلکہ اس کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی کبھی وہ تاخیر جو ہمیں آزمائش محسوس ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا، تو یاد رکھیں، آپ کا رب آپ کو جانتا ہے، آپ کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، اور آپ کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اسی لیے ایک مومن حالات سے نہیں، اپنے رب سے امید باندھتا ہے۔ آخر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے، دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یقین رکھیں کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر کسی کی اداسی یا بے چینی اس قدر شدید ہو کہ وہ اس کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہو، تو اللہ پر کامل توکل کے ساتھ مناسب علاج بھی اختیار کیجیے، کیونکہ اسباب اختیار کرنا بھی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے دے اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، آمین۔